اس پاک ذات کے نام سے جو انسان یہاں کے مصائب سے نکالتی ہے۔ دوستو، کسی سیانے نے فرمایا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ امتحان لیتی ہے۔ یعنی کہ اس نے ایسے بھی مثال دی کہ اسی زمین کا انسان نے کھایا پیا ہے اور اسی زمین نے اس سے حساب لینا۔ کسی نے اس طرح فرمایا کہ یہ انسان کے رہنے کی مستقل جگہ نہیں، یہ کسی آزمائش کے تحت آیا ہے یہاں سے۔ وہ جب لکھتے ہیں تو وہ اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ انسان تو جنت کے لیے بنایا گیا تھا، بس کچھ خطا ہوئی تو انسان زمین پہ آیا، اب پھر یہاں سے واپس اسی جنت میں جائے گا۔ اس کے پیچھے رب کی حکمتیں بہت ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کیوں اس دھرتی کو انسانوں سے ہی سجایا ہے یا انسانوں کو اس دھرتی میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہ اس رب تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جو انسان جستجو کر رہا ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر میں انسان کسی خطا کی وجہ سے آتا ہے دنیا میں تو اس کو بھی دیکھنا چاہ رہا ہے، پھر یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں خطا نہیں بھی کرتا پھر بھی اس کی آزمائش بن جاتی ہے۔ ایک تو کہ انسان نے کوئی خطا کی، غلطی کی، تو اس کے لیے تو اس کو بھگتانا پڑے گا کہ یار تم نے غلط کی ہے تو اس کی سزا تو ہے۔ مگر یہاں آ کر انسان کچھ بھی نہ کرے پھر بھی اسے ملتی ہے، یہاں آنا آزمائش بن جاتی ہے۔ بعض کا رب تعالیٰ کے ایسے بندے بھی نظر آئے جنہوں نے اس دنیا کو کچھ نہ سمجھا، نہ یہاں کوئی لذت لی، نہ وہاں پہ ذائقے، بس اجنبی سی زندگی گزاری ہے۔ امتحان ان کو بھی پڑ گئے۔ کسی نے ایسے لکھ دیا کہ انسان اچھا خاصا ہمارے باوجداد رہ رہے تھے، زندگی گزار رہے تھے، جب انہوں نے شادیاں کی تو ان کی لذت کی بنا سے انسان پیدا ہو گیا۔ آج ہم نے کی ہے تو ہم نے بچے پیدا کیے، اب وہ بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو مصائب ہیں، یہ تو ہماری لذتوں کی سزا ہمیں مل رہی ہے، بہت بڑی پرابلم ہے، کتنا کچھ انسان کو کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہر آدمی نے اپنی اپنی بات کی ہے، اس کے پیچھے رب کی کیا حکمتیں ہیں یہ رب جانتا ہے۔ مگر اتنا ضرور ہے کہ جو دنیا میں آ گیا وہ مصائب سے گزرے گا، جس نے بھی واپس جانے کی تیاری کی وہ مصائب سے گزرے گا۔ چاہیے تو تھے کہ جو رب کی طرف جائے وہ تو چودھری بن کے رہے، بادشاہوں کی طرح رہے، مگر نہ، رب نے پہلے شرط رکھ دی کہ جو واپس جنت میں، اسی جنت میں واپس جانا چاہے گا، جو میرے طرف آنا چاہے گا، اس کے لیے تو میں امتحان رکھا ہوں، امتحان تو میں لیتا ہوں۔ اب انسان کیا کرے جب اس نے دنیا میں آنے کے لیے امتحان لینا ہی لینا ہے تو
پھر وہ کیا کریں؟ اس لیے جن لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا وہ بھی اس تپش سے گزرتے ہیں. یہاں دنیا میں آنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اس زمینی حقائق کو سمجھنے کے لیے اسے کسی نہ کسی مصائب سے گزرنا پڑتا ہے. چلو اگر کسی اس آدمی کی بات مان لیں کہ اس وجہ سے ایسے مصائب آتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ جیسے آدمی نے کوئی لذت نہ لی، کوئی شادی نہ کی، کوئی سہولت سے کہیں رہ بھی نہ سکا، پھر بھی ان کی زندگی میں مصائب آ گئے. تو اس کا مقصد ہے کہ یہ زندگی کسی نہ کسی وجہ سے مصائب بنتی ہے. مثال کے طور پر آپ کسی سے دل لگا لیتے ہیں، کسی آدمی سے دل لگا لیتے ہیں، وہ کسی مجبوری سے پردیس چلا جائے تب بھی آپ پریشان، کسی ملک کے حدود کی وجہ سے دوسرے ملک میں رہ جائے تب بھی پریشان، کبھی نوکری دور مل جائے دوسرے ملک جانا پڑ جائے تب بھی پریشان، اس کی جدائی کی پریشانی. پھر ایسا بھی ہے ممکن ہے وہ اس کا جسم وفات پا جائے تب بھی پریشان. تو پریشانیاں تو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. 5-7 جی ہیں، بچے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا تب بھی پریشان، کسی کے سر درد ہو رہی تب بھی پریشان، کسی کو روٹی کم ملی تب بھی پریشان. تو اس زندگی میں پریشانیاں ہیں. اب اگر پریشانیاں اس کو رب یاد کرا دے کہ کملیا آخر تو بھی تو جدا ہو جائے گا، تو وہ محبت میں دنیا کی محبت کی پریشانیوں سے اسی میں سے ایک اعلیٰ رزلٹ نکال لے گا. اگر یہ مصائب اور پریشانیاں تو اسی کا نعم البدل جب تلاش کر لیتا ہے تو اس پر صبر کرنا سیکھ جاتا ہے کہ یہ تو درد ہے. اب درد کا مطلب یہی نہیں ہے کہ کسی کی جدائی کو میں اپنے سر پر سوار کر لوں، وہ تو آپ کو بہت پریشان کر دے گا. اگر آپ اسی مصائب کو اپنے رب کی حکمت کی طرف لے جائیں کہ زمین پہ آنا ہی آزمائش ہے، یہاں امتحان ہوتے ہیں، اس کو رب کی حکمت سمجھ لیں. بلکہ غیروں کا نہیں رب نے لکھا، یہ لکھا کہ میں اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہوں. اس کا بہت بڑا قصور بن جاتا ہے رب کو ماننا. جس کو رب اپنا بناتا ہے اس کا امتحان لیتا ہے، مگر ایک بات ہے وہ جہاں ہی لیتا ہے آگے نہیں لے گا. اسی لیے کسی سیانے نے فرمایا تھا کہ غیر مومن کے لیے وہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے جو مومن کے لیے یہاں ہو جاتا ہے. مومن کی آنکھ ادھر ہی کھل جاتی ہے کہ آگے کہاں جانا ہے، اور غیر مومن مرنے کے بعد کھلتی ہے میں کیا کر آیا. بس اتنا سا فرق ہوتا ہے. رب کے بندوں کو چودھری بننا چاہیے تھا. اصول میں تو عام عقلی مشاہدہ تو یہی کہتا ہے کہ کوئی رب کا بندہ ہے اس کو تو عزت ٹور یہ وہ وغیرہ بہت کچھ ہونا چاہیے، پروٹوکول ہونا چاہیے اس کو. مگر یہاں دنیا میں سب سے بڑا پروٹوکول تو ان لوگوں کو ملا جو غیر کہلائے. آپ کبھی نظر مارے آپ کے خاص الخاص بندوں کی طرف. دنیا کا پروٹوکول تو سارا فرعون کو مل رہا ہے، موسیٰ تو بیچارہ دوڑے جا رہا ہے.
اسی طرح عیسیٰ کا دیکھ کے پروٹوکول کیسا ملا؟ آخری رسول کا دیکھ لیں، ساتھی تھوڑے ہیں، 313 ہیں ایک جنگ میں، وہاں ہزاروں کا لشکر۔ کربلا میں دیکھ لیں، وہ چند جی ہے، وہاں فوج میں ہزاروں۔ تو اس لیے اس کی حکمت کو جب سمجھیں گے نا، جہاں وہ کہہ دیتا ہے کہ میرے شکر کرنے والے بہت قلیل ہیں، اے ابلیس تو میرے مخلص بندوں کا پر تیرا زور نہیں چلے گا، تو وہ قلیل ہونے سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ رب کے بندے کو بادشاہ مل بھی جائے تو وہ بادشاہ نہیں ہوتے، ان کو فکر رہتی، فکر کرنے والا فقیر ہوتا۔ تو فقیر جو ہے یہ تو بہت بڑی کوئی اور عجیب طاقت ہوتی ہے، یہ عام لوگ نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کہ یہ زندگی ہے، جیسے وہ ایک بزرگ کی داستان ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ اپنے مکان کی بالکونی میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی کنویں میں گر گیا ہے۔ اب کنواں گہرا تھا، اتنی جلدی کو بندوبست نہ ہو رہا تھا، جو بھی اپنے اللہ کا وہ بھی خاص بندہ تھا، اس نے اپنی دنائی اور حکمت جو بھی کرامت سے اس نے اس بندے کو باہر نکال دیا۔ جب اس کو باہر نکالا تو وہاں ایک فقیر کھڑا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ تو بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے میری بات سن لی ہے اور میں نے باہر نکال لی ہے، مگر فقیر بولا کہ یہ بات تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ شوبدہ بازی تو بہت سے لوگ سیکھ لیتے ہیں، اگر کوئی پانا ہے تو فکر پیدا کر، فقیر بن۔ وہ اللہ کا بندہ بڑا حیران ہوا کہ کیا فقیری کو اس سے بھی بلند مرتبہ چاہیے؟ میں کہا ہاں، یہ تو کھیل بچوں کا ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ فقیر نے بولا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کھیل نہیں ہے، یہ کرامات دکھانی، یہ وہ مل جانا، یہ تو کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ فکر وہ کر جو ہے دود و قیود سے اوپر نکل جاتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، کیا دود و قیود سے اوپر؟ سنا تو ہے کہ انسان کو کچھ ہے، مگر اس پہ ثابت ہو رہنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے فقیر کو کہا کہ تم میری دعوت پہ آؤ۔ اس نے، جو اللہ کا بندہ تھا، اس نے بھی دعوت کی فقیر کی، جو کشف اور کرامت کو جانتا تھا، اس نے فقیر کی دعوت کی۔ تو اس نے بولا اس کو ایسا کرو، اس کو کوئی حرام کھلاؤ، کتے کا گوشت کا پلاؤ بنا دیا، اپنی لونڈی کو بنا شنگار کروا کے پلاؤ کی ٹرے پکڑائی اور شراب کی بوتل بھی دی کہ اس کو بہکا دو اس فقیر کو۔ جب فقیر کے پاس گیا، اس نے سب گوشت موشت کھایا، پی لیا، سب چلا گیا۔ اب اس بندے نے کہا کہ اب
اب اس فقیر کا ذرا پتہ تو لوں، کیا بنا اس کے ساتھ، کیا کیا اس نے۔ جب وہی پیر صاحب گھوڑی لے کر دریا سے گزر رہے تھے فقیر کی طرف جانے کے لیے، دریا میں اس کی گھوڑی نے لد اور پیشاب کر دی۔ وہ فقیر سامنے دیکھ رہا تھا۔ فقیر کہنے لگا، عالم صاحب آپ تو پورا دریا گندا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا دریا گندا کر رہا ہوں؟ ان کے چل دے دریا ناپاک نہیں ہوندے، وگدے پانی پاک ہوندے۔ اس نے کہا یہ چھوٹا سا دریا لد پیشاب سے ناپاک نہیں ہوتا، تو وہ جو بحر سمندر انسان کے اندر چل رہا ہے، جس کا نہ کوئی کنارہ ہے نہ تلا ہے، جس کا کوئی کونا تلاش نہیں کر سکتا، اس عشق محبت کا بحر جو ہے، اس بحر کے سمندر سے آپ ایک کتے سے یہ شراب کی بوتل سے پلید کر دیں گے؟ فقیر صاحب حیران ہوئے کہ فقیر کی بات تو صحیح ہے۔ تو اس لیے جو اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بس مجھے رب چاہیے، وہ یہ چھوٹی موٹی دائیں بائیں والی چیزوں سے اوپر نکل جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا کی چیزیں نیکی بدی نہیں ہوتی، ان کے لیے سب سے بڑی برائی وہی ہوتی ہے جب وہ ان کو خدا بھول جائے۔ ہم تو اپنے وقت پہ عبادتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر جب فکر پیدا ہو جاتا ہے اپنے رب کی ذات کا، تو ان کے لیے ہر وہ حلال بھی انہیں اچھا نہیں لگتا جس کی لذت سے اسے خدا بھول جائے۔ وہ کڑاہی گوشت ہو، بکرے کا گوشت ہو، کچا گوشت ہو، پکا گوشت ہو، کوئی بھی، ان کے لیے کفارہ ادا کرنا وہی وقت ہے جب اسے یاد نہیں رہتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، یہ فقیروں لوگوں کے جملے ہیں، عام آدمی نہیں وہاں پہنچ سکتا۔ ہم تو ادھر لذت لیتے ہیں، ادھر توبہ کر لیتے ہیں، ادھر گناہ ہو جاتا ہے، ادھر توبہ کر لیتے ہیں، مگر ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز جو جائز بھی ہے، حلال بھی ہے، جس میں بہت بڑی لذت بھی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں بھی رب نہیں بھولنا چاہیے۔ تو جس میں رب یاد رہتا ہے وہ کہتا ہے کہیں سے بھی گزر جاؤ۔ ویسے الہامی کتب میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں مال نامہ ہوگا، کسی کے بائیں ہاتھ میں مال نامہ ہوگا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے آگے آگے نور ہی چلتا ہوگا۔ وہ جو محبت اور عشق والے لوگ ہیں، یہ شاید ان کے بارے میں ہو، جو لوگ محبت کرتے ہیں، محبت میں سیگے انداز تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ وہ کبھی سجدہ بھی کرتے ہیں تو اتنا طول دے دیتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کیا پڑھنا، کتنا پڑھنا۔ عاشق کو اسی چیزوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ محبت میں ہے جو مرضی کہتا ہے، محبت تو رب تعالیٰ محبت میں تو بہت کچھ معاف کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرع کے پابند تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ان کو بھی یہی فرمان تھا کہ آپ ان آنکھوں سے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ جب اندر کے باں مڑبلے تو انہوں نے بھی کہہ دیا رب کو سامنے ہے، میں تمہیں ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اس لیے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. کبھی کبھار انسان کے دل سے یہ بات نکل آتی ہے کہ رب تعالیٰ سامنے آ، میں بہت پریشان ہوں، میں بے چین ہوں. تو رب میرا خیال ہے ان کو کچھ بھی نہیں تھا. جیسے ایک شاعر نے لکھ دیا تھا کہ تو سامنے آ تجھے سجدہ کروں، تیرے نام کو سجدہ کون کر. ویسے تو یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جب سجدے میں آؤ تو اس کو سامنے پاؤ. اگر ابھی نہیں سامنے پا سکتے تو اتنا ضرور محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو باتیں ملتی جلتی ہیں، مگر یہ بڑے لوگوں کی باتیں. ناممکن کچھ نہیں. آج بھی خدا وہی ہے، انسان جتنا چاہے بڑا چاہے جتنا چاہے قرب حاصل کر سکتا ہے. ناممکن کچھ نہیں. مگر محبت فکر جب اس کی لگ جاتی ہے پھر اسے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی. ایک تو اس کو قدم قدم پہ امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. پھر ان لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے پھر ایک کچھ ایسے بھی کیا کہ انہوں نے بولا کہ یار وہ عبادت دیکھ دیکھ کے نہ پڑھ پڑھ کے تو وہ اس کا جوہر اصل نکال دے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. جب وہ روایت پڑھتے ہیں کہ اگر مسلح پہ آ جاؤ تو اس قدر یکسو ہو جاؤ کہ دنیا سے رابطہ کٹ جائے. اب وہ ان لفظوں کو لے کے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں کہ چھوڑو یار دنیا سے تعلق چھوڑو. جتنا ان کو دنیا کو اپنا سمجھو اتنا ہی دکھ زیادہ. وہ خدمت اور رنگ سے کرتے ہیں. تو اس لیے وہ رب کی مخلوق سمجھتے ہیں. کوئی دنیا میں پیدا ہو رہے ہوں تب بھی بہت بڑی خوشی نہیں مناتے. اگر کوئی چلا گیا ہر رب کے پاس پھر بھی غم نہیں مناتا. کہتے سب رب کی رضا. یہ فقیر اللہ کے بڑے قریب لوگ ہوتے ہیں، قرب والے ہوتے ہیں. ان کو نہ کسی کی چدراوے سے غرض، نہ کسی اور دولت سے دلچسپی، نہ دنیا کی کسی لین دین سے بھی دلچسپی ہوتی ہے. وہ بس کہتے آئے ہیں نا، سفر گزار رہے ہیں، واپس اپنے رب کے پاس جانا ہے. تو فقیر کی سوچ بے فکر ہوتی ہے، بے غم ہوتی ہے. وہ ہر شے کو رب کا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ان دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. مگر وہ مصائب سے اس حد تک چلے جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں لکڑی کو آگ لگاؤ تو لگ جاتی ہے، پھر کولا بن جاتی ہے. جب کولے کو آگ لگاؤ اس کو بھی لگ جاتی ہے، پھر وہ خاک بن جاتی ہے. جب خاک بن جاتی ہے پھر اس کو آگ نہیں لگتی، پھر آگ خود پیچھے منہ موڑ لیتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں خوف اور امید کے درمیان یاد کرو، ان کا خوف پیچھے رہ جاتا ہے، امید آگے بڑھا ہوتی ہے. تو باقی دوستو یہ زندگی ہے، حساب مانگتی. یہ مت سوچو، گھبرانا نہ. جب خاص کر ایک تو ویسے زندگی امتحان مانگتی ہے اور یقین جانو رب کی طرف جائیں گے تو امتحان دینا پڑے گا. قدم قدم پر امتحان. یہ دنیا کی ٹیسیں لگیں گی آپ کو. جس سے محبت کریں گے وہاں سے دل ٹوٹے گا، جس پر احسان کریں گے اسی طرف سے آپ کو ویسی الٹا آوازیں آئیں گی. غلطی نہ بھی کرو گے بدنام ہو جاؤ. کیونکہ ہر انسان میں آپ کی نیت کیا ہے بازار جانے کی کوئی نہیں جانتا. مگر الزام لگانے والے تو اپنی نظر پہ دیکھتے ہیں کہ یار میں کسی بازار میں جا کے مشکوک ہو جاتا ہوں تو یہ بھی بندہ گیا ہے تو مشکوک ہی ہوگا. وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں.
اگر انسان کی نیت درست ہے تو کسی بھی بازار سے گزر جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نیت بد ہے تو یقین جانے اپنے محلے سے گزرنا بھی بری بات ہے۔ ہر انسان دوسرے کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے۔ جس جگہ میں پھنسا ہوا ہوں، جس گلتان میں دوسروں کی غلطیاں ہی تلاش کرتا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں جو میں سوچ رہا ہوں دوسرے کے دل میں بھی ہوگی، بلکہ اپنی بری سوچ کا خاتمہ کرنا تو آگے بڑھنا۔ جب ہم دوسروں کی ہی دیکھتے رہیں گے برائیاں تو وہ تو برائیاں ہی نظر آئیں گی۔ آپ خود کو دیکھیں گے پھر دوسرا اتنا برا نہیں لگے گا جتنے ہم خود برے۔ جتنے ہم عقل مند پڑھے لکھے ہیں اس بیوقوف نے تو وہ برائی سوچی بھی نہیں ہوگی جہاں ہماری سوچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اے بندیا اپنی پہچان کر، اپنے اندر دیکھ کتنے برائیوں نے جنم لیا ہوگا۔ دنیا میں آیا فرشتہ کوئی نہیں ہے، خطا کا پتلا ہے، بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر دوسری کی کیوں دیکھتا ہے؟ غلطیاں تو اپنے ٹھیک کرنا ہے، حساب تو مجھے اپنے رب کے پاس دینا ہے، دوسرے کا حساب میرے ذمہ تو نہیں ہے۔ وہ جانے تو اس کا رب جانے۔ تو اس لیے رب کی طرف جانا ہے تو یہ زندگی درد ذہ بنے گی، ضرور بنتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ قصور کیا ہوتا ہے، دنیا میں آنے کی سزا ہوتی ہے، وہ جتنی سزا ملتی ہے اتنا ہی انسان بلند ہوتا ہے۔ اور آپ کے کسی بندے کو دیکھ لیں، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیے ہوئے، بہت سارے رب کے بندے آپ دیکھیں ان کے کبھی مصائب دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہم تو ابھی باتیں سن رہے ہیں، ان کو تو پتھر مارے گئے، ہم تو ابھی چل پھر رہے ہیں، ان کو تو سلیب چڑھا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، قتل کر دیے گئے، آرے چلا دیے گئے۔ کیا ہو رہا؟ بس یہ زمین تو قیامت کے دن سرخ تانبے کی طرح ہونی تھی، مومن کے لیے اس سے پہلے اتنی گرم ہو جاتی ہے کہ اس کا دل نہیں یہاں کرتا رہنے کے لیے۔ اور ستانے والے ان کو دوسرے ملک سے نہیں آتے، اپنے ہوتے۔ کوئی عزیز و کارب ہو سکتے ہیں، دوست احباب ہو سکتے ہیں، کوئی قریبی، کوئی ناطے والے ہو سکتے ہیں، اپنے ملک کے ہو سکتے ہیں، محلے کے ہو سکتے ہیں۔ دوسرا غیر تو نہیں کسی کو پریشان کرتا، ان کے لیے تو میں جہنم میں جاؤں جنت میں جاؤں وہ مجھے پریشان کیوں کرے گا؟ یا اگر وہ شخص اگر کوئی میرا اس سے لنک نہیں ہے، وہ جنت میں جائے جہنم میں جائے مجھے فکر کیا؟ اس کو جلائیں گے تو اس کے اپنے جلائیں گے، میں جلوں گا تو میرے اپنے جلائیں گے۔ ہمارے بڑے تھے جس علاقے میں تھے وہاں کے لوگ استایا کرتے تھے، جو عرب میں تھے عرب والے ستاتے تھے، جو دمشق میں تھے دمشق والے ستاتے تھے ان کو۔ اب مجھے ستانے کے لیے کوئی سعودی عرب سے دمشق سے تو نہیں آئے گا نا، کوئی میرے اقربا میں سے ہوگا، کسی نہ کسی نے، کوئی گھر میں سے ہو سکتا ہے، کوئی محلے میں ہو سکتا ہے، کوئی ہمارے ملک میں ہو سکتا ہے، میرے نظریات کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو دنیا میں مصائب پیدا ہوتے ہیں تو انہی کی برادری کے لوگ لاتے ہیں۔ اگر میں کسی کو غیر مذہب سمجھتا ہوں تو وہ مجھے سزا دے نہیں سکتا، وہ کہتے ہیں سزا اپنوں سے ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ غیر کو کیا ضرورت پڑے؟ اور درد اور تکلیف بھی انہی سے ہوتی ہے۔ غیر کو کرے تو اس سے اتنا دکھ بھی نہیں ہوتا، اس سے شاید بدلہ بھی لے لیتا ہے۔ جب وہی لوگ کرتے ہیں جن پہ احسان کیا ہوتا تو پھر عجب داستان ہوتی ہے۔
منصور کو غیر مذہب والوں نے پھانسی نہیں لگائی، اسی کے مذہب کے تھے، مسلمان تھے جنہوں نے فتوی جاری کیے۔ کربلا میں کسی دوسرے مذہب والوں نے نہیں ان کو شہید کیا، اسی مذہب میں رہنے والے تھے، مسلمان کہلانے والے تھے، جن کو ہم غیر کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، ویسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم نہیں وہ دوسرا غیر مذہب کا ہے، مگر وہ غیر مذہب میں سے نہیں تھے، یہی کلمہ، یہی نبی، یہی رسول کو ماننے والے لوگ تھے۔ اور انہی کے نانا کے کئی لوگ صحابی بھی تھے جنہوں نے فتوے جاری کر دیے، وہی قرآن پڑھتے تھے لوگ۔ تو جب یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ دوسری قوم کا، ابھی آپ کہیں کہ وہ 5واں ملک ہے، اس میں ایک ڈاکو رہتا ہے، اس سے مجھے خطرہ ہے، تو آپ کہ یار بیوقوف ہے، وہ 5ویں ملک سے آپ کا حملہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پھانسی کا حکم کیسے سنا سکتا ہے؟ نہیں، جب بھی امتحان بنے گا قریب والے لوگ کریں گے، اور انہی کا ہی زخم گہرا ہوتا ہے جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آخری رسول کے تو بہت قریبی رشتہ دار تھے، ابو لہب، ابو جہل جیسے لوگ تھے، ایک جگہ رہنے والے تھے، اس قدر مخالف ہو گئے تھے کہ لوگوں کو مخالف کر دیا تھا۔ اپنے تھے، چچا تھا، مگر لوگوں کو مخالف کر دیا، اس قدر بھڑکا دیا کہ لوگ تلواریں لے کر ان کو قتل کرنے پہ تو جا رہے تھے۔ تو دوستو، امتحان میں کوئی غیر نہیں ڈالتا، اپنے ہی ڈالتے ہیں، مگر وہ جو بھی ہے آپ نے ان سے کچھ سیکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا امتحان میں ڈالتا ہے یا برا ڈالتا ہے، تقریباً امتحان میں برے لوگ ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شر کی خواہش ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ڈالتے ہیں، ان کے نصیب ایسے لکھے جاتے ہیں کہ پھر ان کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ وہ خود ہی ہاتھ سے گزر جانے والے لوگ ہوتے ہیں، دنیا پرست ہو جاتے ہیں، وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ رب ایسے نہیں کہ کسی اللہ کے بندے کو آپ کا مخالف کر دے گا، اللہ کے بندے کا، اللہ کا بندہ مخالف ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے بندوں کے امتحان کے لیے اپنے غیر بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا امتحان میں ڈالنا ہوتا ہے۔ اب رب کے بندے کا کام ہے کہ اس کو رب کی مخلوق سمجھے تو امتحان پاس کر دے۔ ویسے رب تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، جس کا امتحان لیتا ہے اس کو پاس بھی کرتا ہے۔ اپنے قریب کرنے کے لیے امتحان میں ڈالتا ہے کہ انسان کے دل میں کسی اور کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ جو تنگ کرنے والے، امتحان میں ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے انسان ایک دو قدم اور اوپر چلا جاتا ہے۔ اصل تو ہے کہ دل میں دنیا نہ بسے۔ جب وہی لوگ دل کو تکلیف دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو پھر انسان کی ایک آنکھ کھلتی ہے اندر سے۔ وہ کملے جن کو میں اپنا سمجھتا تھا، جن سے میں محبت کرتا تھا، جب وہ ان کی طرف سے وہ صلہ آئے گا تو انسان کی آس امید دل سے ایسے بڑھتی ہے، رب کی طرف جاتی ہے کہ میرے ربا تیری حکمتاں تو جان۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں آنے کی اس حکمت سے ہم واقف نہیں۔ ہم کبھی کبھار ہم اس کو ہی اچھا سمجھتے ہیں جو ہمارا دل دنیا میں لگا دے، کبھی کبھار وہ اچھے ہوتے ہیں جو دنیا سے ٹھوکر مارے اور انسان رب کی طرف چلا جائے۔
تو اس لیے فقیر لوگوں کی نظر اپنی ہوتی، بس جس شے سے رب یاد آ رہے زیادہ یاد بڑھ جائے، اگر کسی کی ستانے کی وجہ سے بڑھ جائے، کسی کے پریم کی وجہ سے بڑھ جائے، کسی کے رلانے کی وجہ سے بڑھ جائے، ان کا تعلق ایک ہی ہوتا ہے کہ یار وہی ٹھیک ہے جس نے مجھے اس طرف توجہ کیا۔ تو اس لیے دوستو آگے بڑھتے رہو، پوری زندگی چلنا ہے، محبت کا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور نصیب اچھے کرے اور ایسے مصائب سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ یہ زندگی اصل نہیں ہے، اس کے بعد اصل زندگی ہے۔ ہم رب کے بندے بننا چاہ رہے ہیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی برادری سے تعلق نہیں، صرف ایک رب، اسی کو چاہ رہے ہیں۔ اور جو بھی کوئی مصائب آتا ہے، رب کے بندوں کی اتباع کی طرف دیکھ لیں، وہ صبر کیسے کرتے تھے، معاف کیسے کرتے تھے، ایسے ہی گزرتے جائیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اطمینان دے رکھے۔ یہ جسم کا کرتا تو پرانا ہو کے اتر جانا ہے، جیسے یہ قمیض جو ہے پرانی ہو کے مجھے اپنے ہاتھوں سے اتارنی ہے، اسی طرح جسم بھی پرانا ہو جانا، اس کو بھی اتار کے آگے نکل جانا۔ یہ جسم تو اسی مٹی میں چلا جائے گا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حساب دینا پڑتا ہے، اللہ جانے، وہ رب جانے اس کی حکمتیں کیا ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ اللہ کے بندے ترستے ہیں رب کے پاس جانے کے لیے۔ رب ان کے لیے کہتا ہے کہ میں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ جب یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، وہ پہلے آسمان سے اوپر گھومتے رہتے ہیں، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ان کے لیے مشکل اتنا نہیں ہوتا، وہ زندگی میں آنا جانا ان کا رہتا ہے، تو وہ آ کر میں کہہ دیتے ہیں گور پیار کوئی